الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ کچھ عرصہ پہلے اپنے یوٹیوب چینل پہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ابتدائی 13 سال جو ہے وہ ان کی ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کچھ عرصہ منقطع رہا۔ تو اس سال ربیع الاول کی نسبت سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مدنی زندگی ہے اس کے جو 10 سال ہیں اس حوالے سے روزانہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات طیبہ ہے، مدینہ منورہ میں آپ کا جو قیام تھا، اس میں ایک سال کے دوران ہونے والے عام واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو ہجرت جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفارم کیا کہ آپ تیار رہیے گا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے اونٹنی تیار کی ہوئی تھی، اور آپ نے وہ ہدار، انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ان کا نہیں، یہ میں ہدار لے رہا ہوں اور اس کی قیمت میں آپ کو دوں گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو عام روٹین والا رستہ تھا اس رستے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ جو مشکل رستہ تھا جو عام طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، وہاں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے۔ وہاں پہ غار ثور میں آپ نے کچھ دن قیام کیا، پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ آگے چلے گئے۔ غار ثور کے مختلف واقعات ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھانا پہنچاتی رہیں۔ وہاں کا جو ہے مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پہ کفار آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دلاسا دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جو ہے اس پہ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کا طویل سفر کیا، اور بڑی مشقت والا سفر تھا۔ رستے میں ایک جگہ پہ آپ نے پوچھا کہ یہ رستے کے بارے میں کسی سے پوچھا تو کسی نے کہا کہ یہ رستہ لمبا ہے اور یہ محفوظ ہے، اور یہ رستہ شارٹ کٹ ہے، لیکن یہاں پہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شارٹ رستہ تھا اس کو اڈاپٹ کیا، اور آگے دیکھا کچھ لوگ وہ 2 ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا آپ لوگ کون لوگ ہو؟ اس نے کہا جی ہم تو زمانے کے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، انتم مکرمان، کتنے نہیں تم بڑے عزت والے لوگ۔ انہوں نے کہا کون آپ کون ہیں جو ہمیں عزت والا، ہمیں تو ساری دنیا برا کہتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ بڑے عزت والے ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو بڑا عزت والا منصب دیا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر آپ نے ان کو دعوت دی، وہیں پہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کے طویل سفر کے بعد جو ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف ہوا تھا، اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے اس کا نام ہی بدل گیا، مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام اس کو دے دیا گیا۔ مدینہ منورہ اس کو کہا جانے لگا، مدینہ طیبہ کہا جانے لگا۔ تو یہ سارے نام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے مدینہ کو دیے گئے۔ 622 عیسوی میں آپ نے ہجرت کی۔ تو اب اس میں ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس چیز پہ قادر تھا، جو اللہ آسمانوں پہ آپ کو لے جا سکتا ہے براق کے ذریعے سے، کروڑوں میل کا سفر چند لمحوں میں کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندوبست کر دیتے کہ آپ فوراً وہاں پہنچا دیے جاتے، لیکن نہیں، امت کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ دین جو پھیلتا ہے وہ مشقت سے پھیلتا ہے، محنت سے پھیلتا ہے۔ اس کی بنیادوں میں جب قربانی ہوتی ہے پھر یہ دین اس کی پرورش ہوتی ہے۔ تو مدینہ منورہ آمد کے بعد آپ نے چند دن جو ہے وہ قباء میں قیام کیا، وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، بہت فضیلت والی وہاں مسجد ہے، آج بھی وہاں پہ آپ 2 نفل پڑھیں تو عمرے کا اجر ملتا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نے اپنی روانگی فرمائی، مدینہ منورہ جب آپ آئے تو مدینہ میں آپ کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ مدینہ کے بچیوں نے بڑا وہ مشہور جو شعر ہم سنتے ہیں، طلع البدر علینا، ہمارے اوپر 14ویں کا چاند جو ہے وہ ہے کہ ظاہر ہو گیا ہے، طلوع ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ نے وہاں پہ سب سے پہلا جو کام مدینہ منورہ آمد کے بعد کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔
اس میں آپ بنفس نفیس خود شامل ہوئے. وہ جگہ خریدی گئی، یتیم بچوں کی تھی، ان کو پیمنٹ کی گئی. مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر جذبہ دیدنی تھا، ہر ایک آگے بڑھ کر اس کام میں حصہ لے رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حصہ لیا، اور ماشاءاللہ اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ ہمت سے سب لوگوں نے کام کیا. پھر آپ نے اس سے اگلا جو کام کیا، مواخات. آپ نے مہاجرین اور جو انصار تھے ان کے درمیان مواخات کا جو ہے وہ ایک سلسلہ قائم کر. اس کا زبردست فائدہ ہوا مسلمانوں کو. جو مہاجرین تھے ان کو ایک معاونت مل گئی. اور اس میں بھی یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور ایک حیرت انگیز تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، باب ہے کہ وہ انصار نے اپنی ہر چیز آدھی جو ہے نا وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، جن کو بھائی بنایا گیا تھا. حتیٰ کہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے جس کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پسند کر لیں، میں اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں. تو یہ ایک زبردست واقعہ ہے. مواخات مدینہ، مواخات کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا. پھر میثاق مدینہ ہوا. آپ نے مختلف گروہوں اور جو مذہبی گروپ تھے ان کے درمیان آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں گے، مدد کریں گے. کسی ایک پر حملہ جو ہے وہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو کام کیا اسلامی معاشرے کی تشکیل تھی، کیونکہ مکہ میں تو آپ پہ ظلم و ستم، آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، وہاں پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو یہ ایک بنیادی طور پر جو ہے عدل والا معاشرہ اور انصاف والا معاشرہ اور محبت والا معاشرہ اور انصاف والا جو ہے نا وہ معاشرہ قائم کرنا مقصود تھا. تو آپ نے اس کی بنیادیں بھی جو ہے وہاں پہ رکھ دیں اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کا باقاعدہ آغاز کیا. پھر اذان کا آغاز ہوا پہلے سال میں ہی، اس سے پہلے اذان نہیں تھی. تو اذان کا بھی بڑا جو ہے نا مشہور واقعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اذان کے لیے کیسے بلایا جائے. کسی نے کہا جی ڈھول بجایا جائے، فرمایا نہیں یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے. کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کہا یہ آگ پرستوں کا طریقہ ہے. تو اس طرح کر کے مختلف رائے آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم سوچو، غور و فکر کرو، پھر صبح اس معاملے میں بات ہوگی. تو اس طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ وہیں پہ بیٹھ کے سوچنے لگے، وہیں پہ ان کو اونگ آئی، نیند آئی. تو خواب میں دیکھا ایسے کانوں میں انگلیاں ٹیک کے کہ جو اذان کے کلمات ہیں کوئی کہہ رہا ہے. انہوں نے آ کے رسول کریم علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا. اور بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی اس طرح کے 1-2 لوگوں نے یہ خواب سنائے. تو پھر اس طرح اذان کا جو آغاز ہے وہ ایک بندے کی فکر جو تھی، جو مسجد میں ہی اس نے قیام کیا اور اسی فکر میں اللہ نے اس کے اوپر یہ بات کھول دی. تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا اذان کا. یعنی اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ جب اب بندہ کسی چیز کی فکر کرتا ہے، اللہ پاک پھر اس کی اپنے خزانوں سے رہنمائی فرماتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ اذان کا آغاز بھی پہلے سال میں ہوا. پھر قبلہ کی تبدیلی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا مبارک یہ تھی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہمیں اللہ کی عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو بھی پورا کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے دوران ہی حکم ہوا تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ہم جو آپ چاہتے ہیں نا، ہم آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے قبلہ بدل رہے ہیں. اب آپ بیت الحرام مسجد حرام کی طرف قبلہ اپنا بدل لیں. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے بھی ٹیسٹ تھا. اور الحمدللہ صحابہ رضی اللہ عنہ تو اپنے نبی کی ایک بات کو کاپی کرنے والے تھے. نماز کے دوران آپ نے قبلہ بدلا اور سب کے سب نے فوراً بغیر کسی لعت و لال کے انہوں نے بھی اپنا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنا جو ہے وہ رخ بدل لیا اپنے نبی کے پیچھے، آپ کی اقتداء میں انہوں نے بھی رخ بدلا. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے ایک ان کا یہ کریڈٹ جاتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ وہ کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا قبلہ کی تبدیلی. پھر ایک اسلامی ریاست جو کی بنیاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی. مکہ کے اندر چونکہ یہ ممکن نہیں تھا
یہاں پہ آپ کو ایک موقع ملا، آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی جو قوانین ہیں چونکہ ایک موقع مل گیا تھا ان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کرنے کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ جو ہے اسلامی ریاست کے خط و خال پیش کیے، اور کیسے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کون سے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹیٹ کے، اس ریاست کے سربراہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں لوگ آتے تھے، آپ ان کے فیصلے کرتے تھے۔ اس طرح کر کے ہجرت کا جو پہلا سال تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عظیم الشان کام کیے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ گویا کہ ایک نئے معاشرے کے قیام کی طرف آغاز کے لیے پہلے اینٹ رکھ دی گئی تھی، پھر آگے الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر انشاءاللہ کل ہم اگلا جو ہے وہ اگلے سال کے بارے میں جو 12 نبوی ہے، یہ 11 نبوی کے واقعات ہیں اور ہجرت کا پہلا سال ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہجرت اتنی اہم چیز ہے کہ ہمارے سال کو بھی ہجری سال کہا جاتا ہے، یعنی دین کے لیے جب گھر چھوڑا گیا اور صحابہ نے قربانیاں کی، مکہ سے مدینہ آ جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ مشورہ ہوا کہ سال ہمارا اپنا سال ہونا چاہیے، تو پھر ہجرت سے ہی جو ہے وہ سال کا آغاز کیا گیا، اس لیے ہمارے ہر سال کے ساتھ ہجری لکھا ہوتا ہے۔